الكبير الذي ليس له نوع ولا جنس ولا نظير الذي أمر النبي البشير والنذير وصاحب المعراج والسراج المنير يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في أم القدير فقال رسول الله من كنت وليه فعلي وليه والأمير الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سيد العرب والعجم حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين لعنة الله على أعدائهم ومكسر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة صلوات نعرہ تکبیر ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، جشن کا ماحول بنائیے۔ یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے۔ مل کے شیعہ سنی نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان، ہمارے شجروں کی طہارت کی پہچان، ہمارے والدین کے خون کی شرافت کی پہچان۔ مل کے دونوں بازو بلند کر کے استقبالیہ نعرہ حیدری، ہمارے دیگر حیدری، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، برائے تاجیل ظہور یوسف سیدہ بلند تر صلوات۔ اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ سامعین گرامی قدر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو شب کی تاریکی میں سیاہ چٹان پر رینگنے والی سیاہ چونٹی کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ وہ عظیم اللہ کہ جو سمندروں میں رنگ بدلنے والی مچھلیوں کی ضرورتوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ کے جو ہواؤں کے دوش پر سفر کرنے والے پرندوں کے دانے کی بھی فکر کرتا ہے۔ مجھے تو سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ اللہ جسے اتنی فکر ہے کہ میں نے کسے کہاں دانا دینا ہے، کسے کہاں پانی دینا ہے، کسے کہاں کھانا دینا ہے، اپنی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کے دانے کی فکر کرنے والا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بعد از محمد مصطفیٰ اتنی محنت سے پلی ہوئی امت کو بغیر ولایت علی کے آوارہ چھوڑ دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ خدا کے عدل کے خلاف ہے۔ در حقیقت نظام ولایت آل محمد عدل الہی کی دلیل ہے۔ آج ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج کی مناسبت کے موقع پر آپ نے اس جشن کا انعقاد کیا۔ ایک تو بیٹھے بھی بہت دور ہیں اور بیٹھے بھی کرسیوں پہ ہیں، جشن کا ماحول ویسے بنتا نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بن جائے۔ دیکھیں، جشن سنا نہیں جاتا، جشن منایا جاتا ہے۔
اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں، دیکھنے کے لیے آئے ہیں، یا واقعہ منانے کے لیے آئے ہیں۔ جو منانے کے لیے آئے ہیں بلند تر صلوات پڑھیں۔ آج کا دن ہے، یہ خاص ہے دو چیزوں کے ساتھ۔ ایک کو تولا کہتے ہیں، ایک کو تبرہ کہتے ہیں۔ دیکھیے یہ تار ہے نا، تار، اس میں کرنٹ تب آتا ہے جب پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں تاریں ملتی ہیں۔ صرف پازیٹیو رکھیں تو کرنٹ نہیں آئے گا، یا صرف نیگیٹو رکھیں پھر بھی کرنٹ نہیں آئے گا۔ کرنٹ لانے کے لیے دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہر عقیدے میں کرنٹ ہوتا ہے۔ ہمارا دیکھیں کرنٹ ہے نا ہمارے ہر عقیدے میں، اور آج کے جشن میں بھی میں کرنٹ لانا چاہتا ہوں۔ اس میں بھی دو تارے ہیں، ایک کو ہم پیار سے تولا کہیں گے، ایک کو ہم پیار سے تبرہ کہیں گے۔ ہمارا تو عقیدہ توحید مکمل نہیں ہوتا جب تک تبرہ نہ کیا جائے۔ تبرہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے۔ پڑھو ہمارا توحید کا عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کو ماننے سے پہلے ان کا انکار کرنا پڑے گا جو اللہ کے مقابلے میں بنائے گئے۔ یہ قانون خدا ہے کہ جس کو مانا جائے اسے ماننے سے پہلے ان کا انکار کرنا پڑے گا کہ جو اس کے مقابلے میں بنائے جاتے ہیں۔ اسے ہی تبرہ کہتے ہیں۔ تبرہ کا مطلب گالی نہیں ہوتا، تبرہ کا مطلب ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، ہمارا تعلق ہی نہیں۔ اب لا الہ کو تبرہ کہتے ہیں، الا اللہ کو تبرہ کہتے ہیں۔ یہ آج کا دن خاص ہے۔ ایک تو دو مناسبتیں ہیں اس دن کے حوالے سے۔ ایک تو میرے آقا مولا امام وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی امامت کا پہلا دن ہے۔ ویسے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امام ہوتا ہے چاہے ماں کی گود میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایک امام کی موجودگی میں دوسرا امام اس وقت تک حجت نہیں قرار پاتا جب تک پہلا امام موجود ہو۔ 8 ربیع الاول 11ویں مولا دنیا سے رحلت فرما گئے، 9 ربیع الاول کو 12ویں کی امامت کا آغاز۔ اور دوسرا ایک خوشی کا دن جو محمد و آل محمد کے لیے وہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد آل محمد نے خوشی آج کے دن منائی تھی، اور ہمارا عقیدہ، ہماری محبت و مودت کی لڑی آل محمد کی خانوادے سے ملتی ہے۔ ہم ان کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ان کے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہونا اور ان کے غم میں غمگین ہونا یہ حقیقی محبت اہل بیت کی علامت ہے۔ مل کے آج کے دن ہمارا سلام جناب مختار سقفی کو، کہ جس کے ایک عمل سے امام وقت کو خوشنودی حاصل ہوئی، جس کے ایک عمل سے امام نے اس کے لیے دعائے خیر کی، اور وہ عمل کیا تھا؟ قاتلان شہدائے کربلا کو ان کے کہفر کردار تک پہنچانا۔ ہماری لعنت ہے ابن سعد پہ، ہماری لعنت ہے ابن زیاد پہ، ہماری لعنت ہے حرملا و شمر پہ۔ یہ وہ تھے کہ جنہوں نے آل محمد کو رلایا تھا، مگر 9 ربیع الاول کے دن جناب مختار نے منتقم خون حسین بن کے ان سے کربلا کا بدلہ لیا تھا اور چن چن کے قتل کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے کہ امام زین العابدین علیہ السلام، دیکھیں درود پڑھتے وقت کنجوسی نہ کیا کریں۔ بہار میں معصوم کی حدیث ہے کہ جو بندہ بلند آواز سے درود پڑھتا ہے اس کے دل سے خدا کی ذات منافقت کو دور کرتی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند آواز سے بنائے خوشنودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ کے گھر میں مہمان موجود تھے اور مہمان نوازی کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ کھانا موجود تھا کہ اسی دوران ایک قاصد آیا جس کے ایک ہاتھ میں خط تھا اور ایک ہاتھ میں تھیلا تھا۔ وہ قاصد آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا یہ خط جناب مختار کی طرف سے آیا ہے۔ حضرت نے جب خط کھولا تو اس میں لکھا تھا سلام کے بعد کہ مولا میں نے آپ کی رضا کی خاطر اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے آپ کے جد امجد کے قاتلوں کو فنار کیا ہے۔ اور جب مولا نے یہ جملے سنے اور اس تھیلے کو کھولا تو اس میں امام عالی مقام کے امام سید الشہداء کے قاتلوں کے کٹے ہوئے سر تھے۔ امام نے جب ان سروں کو دیکھا تو امام کے اندر ایسی خوشی محسوس ہوئی کہ مختار کے حق میں دعائے خیر کی۔ اور اس وقت امام نے سر سجدے میں رکھا اور فرمایا شکر للہ، میرا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول فرما دیا۔ جب یہ فرمایا نا کہ تو نے دعا کو قبول کیا، وہاں جو مولا کے چاہنے والے موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ مولا یہ کون سی دعا کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ کون سی دعا آپ کی قبول ہوئی؟ تب میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں جب میرے بابا کا سر پیش کیا گیا تو وہ ملعون کھانے میں مصروف تھا اور اس نے گستاخانہ انداز میں کرہت انداز میں اشارہ کر کے کہا کہ سر حسین کو ایک جانب رکھ دو، میرے کھانے میں خلل نہ پڑے۔ تو میں نے یہ دعا کی تھی میرا اللہ جیسے اس نے میرے بابا کے سر کی توہین کی ہے وہ وقت آ جائے کہ میں اس کے سر کی توہین کروں، میں اپنا کھانا جاری رکھوں گا، اس کا سر توہین سے بڑا رہے گا۔ دشمنان آل محمد پہ لعنت، دشمنان آل محمد پہ لعنت، برائے مجدودی محمد و آل محمد بلند صلوات۔ توجہ فرما رہے ہیں سامنے۔ تو اس کے بعد حضرت نے اہل حرم کو پیغام پہنچایا کہ اب سوگ ختم کرو اور اب خوشی مناؤ، کیونکہ کربلا کے قاتل کیفر کردار تک پہنچ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل حرم نے کربلا کے بعد سروں پہ تیل نہیں لگایا تھا، خوشی نہیں منائی تھی۔ اس دن کے بعد خوشی منانا شروع کی اور یہ دن ہمارے لیے اسی طرح ایک خوشی کا دن ہے۔ ہم اسی آل محمد کی سنت پہ چلتے ہوئے 2 مہینے اور 8 دن سوگ آل محمد میں گزارتے ہیں، اور یہ دن آل محمد کی خوشی کو سامنے رکھتے ہوئے اور تائید آل محمد کو سامنے رکھتے ہوئے خوشی میں گزارتے ہیں، اور اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے ہمارے ہاں۔ بعض روایات میں ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے صحابی حذیفہ یمانی سے فرمایا تھا اے حذیفہ یہ 9 ربیع الاول کا دن ہمارے اہل بیت کے لیے اور ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے خوشی کا دن قرار پائے گا، اور اس دن کو غدیر ثانی کا بھی دن قرار دیا گیا ہے، عید غدیر ثانی۔ جس طرح غدیر کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اسی طرح یہ دن 9 ربیع الاول بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے دسترخوان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ہر کھانے کے بعد مہمانوں کے لیے خاص طور پہ ایک سویٹ ڈش کا انتظام کیا جاتا ہے، ایک میٹھے کھانے کا ارینج کیا جاتا ہے۔ اس دن جب قاتلان شہداء کربلا کے سر آئے اور ابھی تک وہ سویٹ ڈش، وہ میٹھا کھانا مہمانوں کے آگے نہیں آتا تھا، اب خود محسوس کیجئے گا کہ امام کے دل میں کس قدر خوشی کی لہر دوڑ اٹھی۔ صحابہ نے امام سے فرمایا، عرض کیا جب رسول اللہ
آج کا میٹھا کھانا ہمارے لیے نہیں آئے گا. تو امام نے فرمایا تھا ان بدبختوں اور ان ملعونوں کے سروں کو دیکھ کے جو مٹھاس میرے دل میں آ گئی ہے، اس مٹھاس کے بعد مجھے کسی مٹھاس کی پیش حاجت ہے، کسی کی ضرورت ہے. یقیناً قابل داد ہے وہ مومنین کہ جنہوں نے آج کے دن کو اچھے لباس پہن کے گزارا، غسل کیا اور مومنین کی دعوت کی، انہیں کھانا کھلایا محمد و آل محمد کی خوشنودی کی خاطر. سارا سال اسی طرح گزاری. دیکھیے ایک یہ لہر خوشی کی جو محمد و آل محمد کے اندر دوڑی کہ ایک مرد مجاہد جناب مختار نے کربلا والوں کا بدلہ لیا، ان کے خون کا بدلہ لیا. لیکن جناب مختار کا یہ عمل شخصی عمل تھا، توجہ فرما دیں، اور بعد میں امام کی طرف سے اس مرد مجاہد کے لیے دعائے خیر کا نکلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کا امام حضرت مختار سے راضی تھا، شخصی عمل تھا. مگر ایک بڑا بدلہ ابھی باقی ہے جو کربلا والوں کے وارث نے لینا ہے، جو حقیقی وارث خون حسین ہے، جو حقیقی منتقل خون کربلا ہے، منتقل خون حسین ابن علی ہے، اور وہ وارث آج بھی غیبت کے پردے میں منتظر ہے اذن خدا کا. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ جب حسین ابن علی کے خون کا حقیقی بدلہ یوسف زہرا کے ہاتھوں سے لیا جائے، اور ہمیں انتظار ہے اس وقت کا. ہم کہتے ہیں نا، زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا سار اللہ وابن صادق، اے وہ حسین کے جس کے خون کا بدلہ اللہ لے گا، اور وہ خون کا بدلہ اللہ لے گا اور مہدی کے ہاتھوں سے لے گا. مجھے بتائیے آج جو دن ہمارے لیے خوشی کا دن تھا، حضرت مختار کے ہاتھوں سے کربلا والوں کے خون کا بدلہ لیا گیا. ایک وہ دن آئے گا جب وارث کربلا کے ہاتھوں سے کربلا والوں کا بدلہ لیا جائے گا، تو یقیناً وہ دن اس سے بھی بڑی خوشی کا دن ہوگا. اگر ہم منتظر ہیں نا کہ امام آئیں اور خون کا بدلہ لیں، اسی طرح میرا مولا بھی منتظر ہے کہ میرے چاہنے والے ایسا کردار بنائیں تاکہ میرے آنے سے میرے لشکر میں آ جائیں اور ہم مل کے کربلا کے والی کے خون کا بدلہ لے سکیں. جہاں ہم منتظر ہیں اسی طرح وہ منتظر بھی منتظر ہے. الأجل الأجل يا إمام المنتظر الأجل الأجل يا إمام المنتظر الأجل الأجل نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. آپ زندہ باد نعرہ مختار زخمی زندہ باد، مختار زخمی زندہ باد، مختار زخمی زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری. یہ کربلا کا واقعہ جو رونما ہوا، اس واقعے کو رونما کرنے والے عمر بن سعد، ہولی، ہرملہ، ابن زیاد، یہ لوگ نہیں تھے، یہ بظاہر چہرے تھے. توجہ ہے، کوئی پس پردہ ایسے بھی لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ ملعون سامنے آئے تھے، اور ہم ان پہ بھی لعنت کرتے ہیں، ان کے لیے میدان ہموار کرنے والوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، انہیں خریدنے والوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، اور کربلا جس میدان سقیفہ پہ بنا تھا اس میدان پہ بھی لعنت کرتے ہیں. قاتلان شہدائے کربلا پہ لعنت، قاتلان شہدائے کربلا پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت، دشمنان اہل بیت پہ لعنت. نعرہ حیدری رایت شہدائے کربلا بلند سلام.
آپ چاہتے ہیں یہ نہیں کہ ابن زیاد سے بدلہ لیا جائے خون حسین کا، یزید سے بدلہ لیا جائے خون حسین کا، کربلا سے بدلہ لیا جائے خون حسین کا، تو یقیناً جس طرح میرا مولا حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لے گا، اسی طرح حضرت محسن کے خون کا بھی بدلہ لے گا، اسی طرح سیدہ کے در کو جلانے والوں سے بھی بدلہ لے گا، اسی طرح علی کو قتل کرنے والوں سے بھی بدلہ لے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ ہم شریک ہو جائیں اس لشکر میں، شامل ہو جائیں اس وادی کربلا کے لشکر میں، اور ان سارے قاتلان اہل بیت سے بدلہ لے خون اہل بیت کا، تو مل کے 10 مرتبہ پوری طاقت سے کہیے لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ انشاءاللہ توجہ یہاں انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب میرے وقت کا امام آئے گا اور چن کے قاتلان اہل بیت کو قتل کرے گا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ امام آ سکے۔ جہاں ہم منتظر ہیں نا، اسی طرح ہمارا مولا بھی منتظر ہے۔ دیکھیے، زندگی کوشش کریں کہ آل محمد کے راستے پہ گزرے، لیکن اس سے بڑھ کے بھی دعا یہ مانگے کہ میرا اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ اگر زندگی اچھی ہو اور اختتام اچھا نہ ہو تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر اختتام اچھا ہو جائے تو یہ حر کو بھی علیہ السلام بنا دیتے ہیں۔ یہ شیمر جانتے ہو یہ کون؟ اگر دل ہو تو میں ان کا بھی تعارف کروا دوں تھوڑا سا۔ یہ شیمر جنگ صفین میں میرے مولا کے ساتھ تھا، لیکن اختتام قاتلان حسین بن علی میں ہوا اور قیامت تک کی لعنت کا پھندا اس کے گلے میں پڑ گیا۔ یہ عمر بن سعد کون تھا؟ اس کا باپ سعد بن ابی وقاص، یہ کوفہ میں مولا امیر کا صحابی تھا۔ جب میرے مولا نے یہ دعویٰ کیا سلونی پوچھو میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں، تو یہ اٹھا عمر بن سعد کا باپ اور اس نے تنزل کہا تھا کہ اے علی، اگر آپ زمین سے زیادہ آسمان کے راستے بہتر جانتے ہیں تو مجھے اتنا تو بتائیے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں۔ تنزل اس نے کہا کہ بلا موجود ہیں، بعض سوال ایسے ہوتے ہیں جو سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو الجھنے کے لیے ہوتے ہیں، یعنی ایسے لوگ شرارتی ذہن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کا مقصد سمجھنا نہیں بلکہ اگلے کو امتحان لینا ہوتا ہے، اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جیسا سوال کیا جائے ویسا ہی جواب دیا جائے۔ اس نے جب سوال کیا کہ بتائیے میرے سر کے بال کتنے ہیں، وہ علی جو دلوں کے راز بہتر جانتا تھا، علی کو پتا چل گیا یہ کہاں سے بات کر رہا ہے۔ میرے مولا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا اگر میں تجھے بتا دوں کہ تیرے سر کے بال کتنے ہیں کیا مان لے گا؟ یہ خاموش ہوا۔ اس وقت ابو طالب کا بیٹا بولا اور فرمایا یاد رکھ، جتنے تیرے سر کے بال ہیں اتنے اللہ کے ملائکہ ہیں جو تجھ پہ لعنت کر رہے ہیں۔ علی نے فرمایا میں جانتا ہوں تو کہاں سے بات کر رہا ہے، تیرے بارے میں مجھے رسول اللہ نے خبر دی ہے، تیرا ایک بیٹا ہوگا جو کربلا میں میرے حسین کا قاتل ہوگا۔ اور روایت میں ہے کہ جب بھی اس واقعے کے بعد یہ کوفہ کی گلیوں سے گزرتا تھا تو کوفہ کے لوگ انگلیوں سے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ فرزند رسول کے قاتل کا باپ جا رہا ہے۔ یہ ہے زندگی علی کی صحبت میں، مگر منافقت تھی دل میں اور اختتام بھی اچھا نہیں ہوا، بیٹا بھی واسی میں جہنم ہو گیا۔ میں کہتا ہوں جناب حر کا کیا کہنا، زندگی جیسی بھی گزر گئی لیکن اختتام حسین کے راستے پہ ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں تھا کہ وقت کے امام کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالنا اور امام وقت کا راستہ روکنا۔
لکھنؤ کا ایک شاعر ہے, اس نے 4 مصرے لکھے, مجھے یہ مصرے بڑے پسند ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آج کی محفل میں بیان کیے جائیں. یہ بظاہر اس نے نقشہ وہی رکھا لیکن مقصد بدل دیا. اس نے کہا جب جناب حر نے امام کے گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈالا تھا تو منظر کیا تھا, مقصد کیا تھا. اس نے کہا بیمار مسیحا سے دوا پوچھ رہا تھا, جینے کے لیے مرنے کی ادا پوچھ رہا تھا. حر نے شہ مظلوم کا رستہ نہیں روکا, بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا. ہم منتظر ہیں اس امام کے کہ جس نے آنا ہے, اور وہ وقت دور نہیں کہ جب اپنے ہاتھوں سے اہل بیت کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے. ہم سارے امام کے منتظر ہیں نا, اس محلے والے پیچھے والے سب ہیں, آپ بھی ہیں. یعنی ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے دعائیں کر رہے ہیں. میں سوال کروں گا کہ یہ جو وقت کے امام کو بار بار بلاتے ہو, 24 گھنٹوں میں کتنی مرتبہ امام کو یاد کیا؟ مولانا ہم جب بھی مسجد میں جاتے ہیں, جب بھی ہماری نماز ختم ہوتی ہے تو ہم حلقہ بنا لیتے ہیں اور دعائے امام زمانہ پڑھتے ہیں. بھائی 24 گھنٹے میں 2 منٹ کی دعا پڑھنے سے حق ادا نہیں ہوگا. دعا پڑھی واپس آئے, بھول گئے کون سی دعا تھی, کس کے لیے پڑھی تھی. بھائی امام کے انتظار کا تقاضا یہ ہے, تیرا اٹھنا, تیرا بیٹھنا, تیرا سونا, تیرا کھانا, تیرا پینا, تیرا نظر اٹھا کے دیکھنا تابع ہو مرضی امام کی. اس سے پتہ چلے گا کہ میں امام کا کتنا بڑا عاشق ہوں. ایک انتظار ہے جو ہماری طرف سے, ایک انتظار ہے جو میرے مولا کی طرف سے ہے. یہ وادی, یہ گلشن, یہ پربت, یہ آنگن تیرے منتظر ہیں, تو آ منتظر آ. یہ سانسوں کی الجھن, یہ دل دل کی دھڑکن تیرے منتظر ہیں, تو آ منتظر آ. تیرے سارے ساجن, تیرے اپنے پنجتن تیرے منتظر ہیں, تو آ منتظر آ. ہوا باوری ہے تجھے ڈھونڈتی ہے, نہیں رنگ و خوشبو تیرے بن چمن میں. بھٹکتا ہے شب بھر ستاروں کو لے کر, کمر مارے مارے تیری ہی لگن میں. 1.25 لاکھ مرسل کا محسن جو ہے تو, انہیں ہم بھی دیکھے تیری انجمن میں. یہ سانسیں, یہ لہریں, یہ دریا, یہ نہریں, زمینوں کا سارا نگر ڈھونڈتا ہے. ہمیں بھی طلب ہے مگر تجھ کو مولا, تیری ماں کا حق المہر ڈھونڈتا ہے. یہ استغاثہ تھا جو ہماری طرف سے تھا. سنیں گے مولا کا جواب کیا ہے, سنیں گے. مجھے جو پکارا کیا خود کو سنوارا, میرے چاہنے والوں سے مجھ کو گلا ہے. عجب یہ غضب ہے میری بھی طلب ہے, نہ لب پہ ہے قرآن دل میں ولا ہے. نمازوں سے لے کر تولا تبرہ میری قربتوں کا یہی سلسلہ ہے. بنا ہے جو حلی خمینی حسینی, میں اس سے ملا ہوں وہ مجھ سے ملا ہے. میری آس بھی ہے اگر پیاس بھی ہے, تو رنج و الم کیوں دیے جا رہے ہو. وہ افعال تھے جو میرے منکروں کے, وہ تم کیوں مسلسل کیے جا رہے ہو. یہ سانسیں تو صدقہ ہے زہرا کے در کا, خطا کے نگر میں لیے جا رہے ہو. خطا کے نگر میں لیے جا رہے ہو, یہ امام کا جواب ہے. اے میرے چاہنے والوں, تم میرا انتظار کر رہے ہو تو میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں. تم خود کو اس قابل بناؤ کہ میرے آنے میں دیر نہ ہو سکے. میرے استاد محترم قبلہ مرزا حسین صابری صاحب کا بڑا پیارا شعر ہے, 2 مصرے ہیں. وہ فرماتے ہیں, کون کہتا ہے کہ روح رواں پردے میں ہے, آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے وہ کہاں پردے میں ہے. بھئی یہ ہماری آنکھوں کا قصور ہے جو ہم امام وقت کی زیارت نہ کر سکے. کس طرح وہ آنکھیں یوسف زہرا کے دیدار کے قابل ہوں گی جو نامحرموں کو دیکھتی ہوں. کس طرح وہ زبان بیعت امام کا دعویٰ کر سکے گی کہ جس زبان سے مومن کی غیبت
जिस जुबान से मोमिन से झूठ, जिस जुबान से मोमिन की चुगली, जिस जुबान से मोमिन की तौहीन होती हो। नहीं सामीन मोहतरम, अगर चाहते हो कि ये जुबान इमाम की ज़ियारत कर सके, अगर चाहते हो कि ये जुबान इमाम की नुसरत का दावा कर सके, अगर चाहते हो कि ये हाथ लश्कर इमाम में आके इमाम के मददगार साबित हो सके, तो अपनी आंखों को, अपनी जबानों को, अपने हाथों को, अपने कदमों को इमाम के ताबे बनाना होगा। और यकीन कीजिए, जो इस दर पे आ जाता है फिर वो वहशी से इंसान बन जाता है, इंसान से मुसलमान बन जाता है, मुसलमान से साहिब ईमान बन जाता है, साहिब ईमान से सलेमान बन जाता है। जो इस दर पे आ जाए वो बेज़र हो तो अबू ज़र बन जाता है, वो बेदाद हो तो मिकदाद बन जाता है, वो मजबूर हो तो मुख्तार बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक या महदी, 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 लब्बैक या महदी। नारे हैदरी, राय दादी के दोहरे आमीन वाला बुलंद तर सलावत। सामीने इकराम कद्र, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम का ये इफ्तिखार है, ये तोर्रा इम्तियाज है कि हम का वारिस नहीं है, हमारा वारिस आज भी जिंदा है। और मौजूदा हालात जो बने थे पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मैं तो अक्सर मजालिस में ये जुमला कहा करता हूँ कि हम तो खुदा की इस तकसीम पे राजी हैं कि उसने तकफीरियों को यजीद दिया, हमें शबीर दिया। हाँ, हमें आले मोहम्मद का रास्ता अता किया। तुम्हें तुम्हारा पीर मुबारक हो, हमें हमारा शबीर मुबारक है। लगाओ नारे अमीर यजीद के, लेकिन याद रखना जब यजीद को मान लिया है तो फिर उसका चौक में जश्न भी मनाओ, हम भी मनाएंगे, लेकिन एक फर्क रहेगा, जिसे तुमने पीर बनाया पहले उसकी मां का किरदार भी बताओ। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। भाई बंदा पीर उसको बनाए कि जिसका तारुफ करवाते वक्त शर्मिंदगी ना हो। और खुदा की कसम ये नाराए हैदरी जो लगाते हो ना, झूम झूम के लगाया करो, सीना तान के लगाया करो, फखर से लगाया करो। वाहिद नाम हैदर है जो तुम्हें जिंदगी के किसी मोड़ पे शर्मिंदा नहीं होने देगा। तकफीरियों ने क्या किया? और मैं एक मजे की बात करूं कि इस साल अय्याम अज़ान में, भाई हम तो अहले बैत के दुश्मनों का जिक्र कर रहे हैं, तो हक बनता है ना कि मौजूदा दुश्मनों का भी जिक्र किया जाए, ताकि पूरा जलसा हो जाए, पूरा हिस्सा मेरा जश्न में हो जाए। इस साल एक काम बड़ा कमाल का हो गया, जितने छुपे हुए मुफ्ती थे बेनकाब हो गए। ऐसा हुआ ना? तो मैं एक जुमला कहूं, रिकॉर्डिंग हो रही है, बात पहुंचा सकते हो तो पहुंचा देना। मैं बात मुंह मटके में डाल के नहीं कर रहा, चौक में खड़ा हूं, लाउड स्पीकर पे बात कर रहा हूं। कुत्ता नहलाने से कुत्ता पाक नहीं होता, नहलाने वाला नजीस हो जाता है। अरे वो तो लानती था, अब लानत का फंदा तेरे गले में भी पड़ गया। जमन जमन कली अली 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 अली, जमन जमन कली कली अली अली अली, नगर नगर गली गली अली अली अली, नारे हैदरी, शाह अली शाह अली शाह अली मदद बाबा के बुलंद सलावत।
ہمارے سنی بھائی بھی یقیناً موجود ہوں گے. پہلے تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ روز اربعین آپ ہمارے شانہ بشانہ فرزند رسول کے چہلم کے جلوس میں شرکت کرتے رہے اور آپ کے اتحاد نے ان کو دن کے اجالے میں تارے دکھا دیے جنہیں رات کے اندھیرے میں چاند نظر نہیں آتا تھا. یہ تمہارا اتحاد ہے. ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. انشاءاللہ جس طرح تم لوگ ہمارے ساتھ ملے اسی طرح ہم میلاد کے جلوسوں میں تمہارے ساتھ ملیں گے. کوئی جھگڑا نہیں پاکستان میں شیعہ سنی کا. میں دیکھیں بات یہ ہے سنی اور شیعہ میں کوئی فرق نہیں. سین اور شین جس طرح اکٹھے ہیں اسی طرح سنی اور شیعہ بھی اکٹھے ہیں. دونوں کی شکل بھی ایک ہے بس 3 نقطوں کا فرق ہے. غلط نہیں کہہ رہا. یہ ہٹا دو پتہ ہی نہیں چلے گا سین کون سا ہے شین کون سا. بھائی ہم ایک ہے نا, ہم متحد ہیں اور ہمیں مل کے چلنا ہے اور دشمن کا مقابلہ کرنا. کوئی سچا مسلمان ایسا نہیں کہ جو یزید پہ لعنت نہ کرتا. ہم یزید پہ لعنت, ہاں صحابہ اکرام اپنی جگہ, ہم توہین کے قائل نہیں, ہم کسی کی توہین نہیں کرتے, مگر یزید لعنتی تھا, لعنتی ہے اور لعنتی رہے گا. اہل بیت کے دشمن لعنتی تھے, لعنتی رہیں گے. علی خلیفہ بلا فصل تھے, خلیفہ بلا فصل ہیں اور خلیفہ بلا فصل رہیں گے. ہمارے سنی بھائیوں کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے تکفیریوں نے یہ کام کیا کہ صحابہ اکرام کے نام کی ریلی نکالی اور اس میں امیر یزید کے نعرے لگائے. ایسا ہی ہوا نا تاکہ سنی ہمارے ساتھ مل جائیں. بھائی آج کا سنی پڑھا لکھا ہے, ہم کسی صحابی کی توہین نہیں کرتے لیکن یزید کو کبھی امیر یزید کہہ کے نہیں پکاریں گے. ہوتی نہیں ہے اس طرح خفیہ حمایتیں, ذرا کھل کے سامنے آ ہمت مزید رکھ. میں نے حسین رکھ دیا اپنے پسر کا نام, بیٹے کا نام برملا, تو بھی یزید رکھ. ہاں مزہ تو تب آئے. اور خدا کی قسم بڑے سے بڑا مفتی بھی اور وکیل یزید بھی بیٹے کا نام کبھی یزید نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ شاہ ملوکیت کو خیالی بنا دیا اور پھل رکھ سکے نہ جس کو وہ ڈالی بنا دیا. کافر بھی نام رکھتے نہیں یزید, شبیر نے یزید کو کالی بنا دیا. یہ لوارثوں کا مکتب نہیں ہے, یہ لوارثوں کا مذہب نہیں ہے. مذہب وہ مٹتا ہے, مکتب وہ مٹ جاتا ہے جس کے وارث مٹ جائیں. تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہمیں قتل کرو گے تو تشیع مٹ جائے گی؟ تشیع دیکھیں کوئی بھی قوم جسم کٹنے سے نہیں ختم ہوتی, نظریہ ختم ہونے سے ختم ہوتی ہے. اگر جسم کٹنے سے ہم ختم ہو جاتے تو کربلا میں ختم ہو جاتے. جس سر زمین پہ فطرت بدل جائے اسے کربلا کہتے ہیں. نہیں آپ نہیں سمجھے, میں مثال دیتا ہوں. 2 بندے ہیں, گرمی کا موسم ہے, پیاس کی شدت میں تڑپ رہے ہیں. ان میں سے ایک کو پانی پلاؤ, ایک کو پیاسا رکھو. بتاؤ کون مرے گا؟ پیاسا مر جائے گا, پانی پینے والا زندہ رہے گا. کربلا نے فطرت کو بدل دیا, پینے والے مر گئے, پیاسے کل بھی زندہ تھے اب بھی زندہ ہیں, پانی پینے والے مر گئے. جس سرزمین پہ پیاس جیت جائے, دریا ہار جائے, اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں باطل کے تیر اور تلواریں ہار جائیں اور حق کا لہو جیت جائے اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں ہزاروں لاکھوں ہار جائیں 72 جیت جائے اسے کربلا کہتے ہیں.
چلے لطف لیجئے گا جملے کا، جہاں ہرملا ہار جائے اصغر جیت جائے اسے کربلا کہے، اسے کربلا۔ ہمارا وارث آج بھی غیبت کے پردے میں موجود ہے۔ یہ دن تھا امام کی امامت کے آغاز کا پہلا دن تھا۔ 2 مہینے 8 دن آپ نے گزارے دن ہو تو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جوانوں کو۔ سامعین محترم، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ یہ 2 مہینے جو میں اشرا کروایا، مجلسیں کروائی، میرے گھر میں جلوس آیا، میں ماتمی حلقے میں شامل ہوا، میں نے نوحہ خوانی کی، آیا یہ کامیاب ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اکثر اوقات ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے، اس دفعہ میرے امام بارگاہ میں ہزاروں کا رش تھا، روڈ پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارا اشرا کامیاب گیا۔ یہی معیار ہے نا، جتنا زیادہ مجمع ہو اتنی بڑی کامیابی ہم سمجھتے ہیں۔ مجمع کو دیکھ کے کامیابی نہیں دیکھی جاتی۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے کہ 2 مہینے کی مجلسیں، 2 مہینے کی عزاداری تیری قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو یہ سوچ، یہ غور کر کہ آیا میرے کردار میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ جیسے محرم کا چاند نکلنے سے پہلے تھا، ویسے ہی ایام عزا گزرنے کے بعد بھی ہے، تو مجھے معاف کرنا، تو نے کچھ بھی نہیں لیا کربلا سے۔ حق تو یہ بنتا تھا اگر پہلے بے نمازی تھا تو اب نمازی بن جا۔ اگر میری ماں بہن پہلے پردے کو اہمیت نہیں دیتی تھی تو کامیابی یہ ایام عزا کا تقاضا یہ ہے کہ پردہ دار بن جاؤ، یہ ہے کامیابی۔ اگر وقت کا امام تجھ سے راضی نہیں ہوا تو ناکام ہو گیا۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ کامیابی امام کو راضی کرنے۔ مجھے یاد آ رہا ہے یہ جملہ، جب بات لمبی نہ ہو جائے، میرے چوتھے امام نے جب دربار یزید میں خطبہ دیا تھا نا، میں کامیابی کا معیار بتانے لگا۔ دربار یزید میں جب مولا نے خطبہ دیا اور مولا کے خطبے سے پہلے کرائے کا خطیب وہاں کھڑا تھا جو یزید کی طرف سے معین تھا، اور وہ امام کی توہین کر رہا تھا اور یزید کے گیت گا رہا تھا کہ بنو ہاشم ہار گئے، بنو امیہ جیت گئے، کربلا والے ہار گئے، ہم جیت گئے۔ جب امام کو موقع ملا اور امام اس جگہ پہ آئے، پہلا جملہ امام نے اس قرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الخاطب ویلک اشتریت رضاۃ المخلوق بسخط الخالق، لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ اب پتا چلا خطیب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حسینی ایک یزیدی۔ تو کیسے پتا چلے گا کہ حسینی خطیب کون ہے اور یزیدی خطیب کون ہے؟ میرے مولا کی خوشی سے آج اکٹھے ہوئے ہو تو میرے مولا نے بتا دیا، جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ کو اور جودا کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ کشمیری محمد والے محمد رحمت صلوات۔ وہ حسینی خطیب ہے، ہم نے حسینی بننا ہے۔ ہماری زندگی کے معاملات میں صرف 14 کی رضا ہونی چاہیے۔ 2 وجوہات تھی جن کی وجہ سے یہ قاتل کربلا، جتنے بھی قاتلان تھے، جتنے بھی تھے، معمولی بات نہیں کہ امام وقت کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا بہت بڑی بات ہے، حجت خدا کے مقابلے میں آ جانا۔ 2 چیزیں ہیں، آخری بات اور زحمت مان کرو، 2 چیزیں ہیں جو یہ لے آئی امام کے مقابلے میں، ایک بغض علی، ایک حب دنیا۔ شامیوں کے دل میں بغض علی تھا، کوفیوں کے دل میں حب دنیا تھی۔ وہ کوفی وہ بھی دعویٰ کرتے تھے، امام کو خط دیتے تھے، بلاتے تھے، آ جائیے آ جائیے ہم آپ کے ساتھ قیام کریں گے، مگر امام کی معرفت نہ تھی۔ وہ جس نے امام کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ ابن زیاد کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پہچان نہ سکا کہ امام کون ہے اور دشمن امام کون ہے۔
ہمیں صرف دعویٰ نہیں کرنا، ہم نے امام کی معرفت کو بھی پانا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے ہم امام کی نصرت کا دعویٰ کر رہے ہوں اور کردار سے دشمن امام کا ساتھ دے رہے ہوں۔ دو چیزیں، حب دنیا اور بغض علی۔ الحمدللہ دور دور تک تو بغض علی جیسی لعنت ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ حب دنیا تمہیں امام وقت سے دور کر دے۔ دنیا میں رہو، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، مگر دنیا کی محبت کو خود پہ غالب نہ کرو۔ دنیا میں رہتے ہوئے دین پہ عمل کرو۔ میرے استاد بزرگوار حضرت علامہ مفسر قرآن کے بڑا شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا پیارا فکرہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ ہمیں درس دے رہے تھے، انہی کے جملے پہ میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ وہ درس دے رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا کی مثال اس کشتی کی طرح ہے، جب تک کشتی کے اوپر رہو گے تیرتے رہو گے، مگر جب کشتی آپ کے اوپر آ گئی ڈوب جاؤ گے۔ دنیا میں رہو، دنیا میں جیو، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھی رہائش ہو، مگر حلال کی ہو، جائز طریقے سے ہو، امام کے رستے پہ وہ کام آئے۔ ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں جو امام کے رستے سے تمہیں دور کر دے۔ ایسی دولت تمہیں جہنم میں لے جائے گی جو تمہارے اندر واجبات کی اہمیت کو ختم کر دے، جو تم سے محرمات سے بچنے کی توفیق کو ختم کر دے۔ نہیں، ہم نے رہنا ہے، دنیا میں ہی رہنا ہے، دنیا میں رہ کے ہم نے امام کا بننا ہے اور امام کی نصرت کے لیے تیار ہونا ہے، مل کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اپنے اس پروگرام کی مقبولیت کے لیے آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین علیہ السلام۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد، ہمارے اس پروگرام کو، اس محفل کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہمیں آل محمد کے غم کے علاوہ اور کوئی غم عطا نہ فرما۔ پروردگار ہمیں آل محمد کی خوشیوں میں خوش ہونے اور ان کے غم میں غمزدہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارا تن من دھن سب قربان محمد و آل محمد کے لیے، خاندان عطرت کے لیے۔ پروردگار ہمیں اپنی زندگیاں اہل بیت کے نقش قدم پہ صرف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ جتنے حاضر موجود ہیں، جن کے دلوں میں نیک شرعی حاجات ہیں، بار الہ تجھے وقت کے امام کا واسطہ ان کی شرعی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ جن نوجوانوں نے، بانیان نے اس محفل کا انعقاد کیا، میرا اللہ ان کی حاج شرعی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ان کے رزق میں خیر و برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، حرام رزق سے محفوظ فرما۔ میری قوم کے جوانوں کو دین کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار امام وقت کے لیے سچا ناصر و مددگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے کردار سے، اپنے افعال سے، اپنے نظریات سے امام کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کی زیارت سے مشرف فرما۔ قاتلان شہدائے کربلا کو جہنم کے گھڑوں میں تیز سے تیز، زیادہ سے زیادہ عذاب میں مبتلا فرما، اور موجودہ دشمنان اہل بیت کو بھی نیست و نابود فرما، اور پاکستان میں شیعہ سنی میں تمام امت مسلمہ میں یکجہتی عطا فرما۔ ہمیں ایک اور نیک بن کے امت واحدہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے آواز بلند تر صلوات۔ برائے مہربانی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہیں اور آرام اور سکون سے یہ تبارک لے لیں، بہت مہربانی ہو۔ دعائے تجلیل ظہور شہنشاہ آخر الزمان۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائد وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد. يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام. اللهم ارزقني زيارة الحسين عليه السلام. السلام على الحسين مل کے پڑھیے. السلام على الحسين وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. دوبارہ پڑھیے. السلام وعلى ولي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم صل على محمد وعلى